اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، میں ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، یعنی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا جس کا علماء نے جواب دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میرے ذکر کی طرف پشت کر لیں تو میں اس کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ لیکن یہاں ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش اور عیاش اور حرام خور بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی زندگی تو اللہ نے تنگ نہیں کی۔ حالانکہ قرآن میں اعلان کیا ہے کہ جو میرے ذکر کی طرف پشت کرے گا، میری شریعت کی طرف، میں اس کی زندگانی تنگ کر دوں گا۔ تو یہ بڑے بڑے بدماش جو ہیں اور بڑے بڑے حرام خور بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے زندگی تنگ کر دوں گا، تو تنگ کیوں نہیں کی؟ اصحاب رسول کہتے ہیں یہاں دنیا کی زندگی کی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے جب قبروں میں آئیں گے تو قبروں کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ کس معیشت کی بات ہو رہی ہے؟ قبروں کی بات ہو رہی ہے۔ جب قبروں میں آئیں گے تو میں ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ایک دفعہ حکم دوں گا کہ چوڑائی سے دیواریں مل جائیں، اور دوسری طرف حکم دوں گا کہ لمبائی سے بھی دیواریں آپس میں مل جائیں، تو جو درمیان آئے گا اس کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت عامر بن مسلم غالباً ایک بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں ایک گورکن ہے قبریں کھودنے والا، اس کی زندگی قبرستان میں گزری ہے، تو میں ذرا اس سے معلوم تو کروں کہ کبھی قبرستان میں کوئی عجیب بات بھی دیکھی ہے۔ وہ جو شہر خاموشہ ہیں، جہاں جاتے ہوئے تو دیکھے ہیں، لوٹتے ہوئے نہیں دیکھے، جو بھی جاتا ہے تہے خاک وہ آتا ہی نہیں، کوئی بتلائے تہے خاک تماشا کیا ہے۔ تو کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ گورکن سے پوچھتا ہوں، قبر کھودنے والے سے، کبھی عجیب چیز بھی دیکھی ہے؟ میں اس کے پاس چلا گیا، تو جب میں نے کہا تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ ایک ایسا منظر میرے رب نے مجھے دکھایا ہے کہ اسی منظر نے میری غفلت کی پٹی بھی اتار دی۔ پہلے میں بھی غافل تھا، تو میں نے اسے کہا کہ کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا پیشہ ہے کہ میں 2-3 قبریں تیار رکھتا ہوں، پھر جن کا کوئی فوت ہو جائے وہ آ کے قبر مجھ سے خرید لیتے ہیں، اس کی کھدائی جو ہے اس کی مزدوری مجھے دے دیتے ہیں، اسی پر میری گزر اوقات ہو رہی ہے، تو میں 2-3 قبریں تیار رکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے 2 قبریں تیار کر رکھی تھیں اور تیسری قبر کھودنے لگا۔ ایک بار ایسا ہوا، تو جب تیسری قبر کو میں نے کھودنا شروع کیا نا، تو اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، حدت اور گرمی محسوس ہونے لگ گئی اس قبر سے، میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ لیکن ایک جھاڑی تھی اس کے کنارے پر، اس پر میں نے کپڑا ڈال کے نا چھتری سی بنا لی، چھاؤں سایہ بنا لیا۔ میں نے کہا جیسے بھی ہے اس قبر کو بھی تیار کر کے پھر سستاؤں گا اور آرام کروں گا۔ وہ کہتے ہیں وہ تیسری قبر بھی میں نے جیسے تیسے تیار کر دی۔ سامنے درخت کے سائے میں بیٹھا اپنے گاہک کا انتظار کر رہا تھا، جیسا کہ میرا معمول تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 سوار اترے ہیں، سواریوں سے اتر کر پہلی جو قبر کھودی تھی نا میں نے، ایک اس کے سرانے کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، اور وہ جو سرانے کی طرف تھا وہ پاؤں والے کو کہنے لگا کہ لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا 12 میل لمبی لکھ دو اور 12 میل چوڑی لکھ دو۔ یہ قبروں کے فیصلے یوں ہوتے ہیں جو اللہ نے اس کو دکھا دیے، 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو۔ میں دیکھ رہا تھا، اس نے لکھ لیا، وہ پھر دوسری قبر پہ آ گئے، اور وہ کہنے لگا جو سرانے کی طرف تھا، اس نے کہا لکھو اب اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو۔ اس نے وہ بھی درج کر دیا۔
پھر وہ تیسری قبر پہ آ گئے. اس نے کہا اب لکھو اس قبر کے بارے میں. وہ کہتا ہے اس نے انگشت شہادت اور یہ انگوٹھا اس سے اشارہ کیا. اس نے کہا کہ اتنی جگہ لکھ دو. تیسری قبر پر اس نے آ کر کہا لکھو اس قبر کے بارے میں جس سے مجھے تپش آئی تھی, حدت محسوس ہوئی تھی. اس نے کہا اتنی قبر لکھ دو. اس نے وہ بھی لکھ دی. وہ جن سواریوں پہ آئے تھے بیٹھے پھر آسمانوں کی طرف غائب ہو گئے. میں درخت کے نیچے یہ منظر دیکھ رہا تھا, میرا رب مجھے دکھا رہا تھا. اب میں سخت منتظر تھا, انتظار میں تھا کہ اب دیکھتا ہوں ان قبروں میں کون کون آتا ہے. ان کی باطنی حالت میرے رب نے مجھے دکھا دی. وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, ایک جنازہ آ گیا جنہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی. مگر میں حیران ہوا کہ اس جنازے میں 4 بندے تو وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی, 4-5 بندے ساتھ تھے جو جنازہ پڑھنے آئے تھے, اور بندہ ہی کوئی نہیں آیا تھا. میں حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ کون مر گیا ہے کہ اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مرا ہے, اور غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے, کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی. ہم جنازے بھی عدلے بدلے میں پڑھتے ہیں نا, کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے, آج ان کا مرا ہے میں بھی پڑھا ہوں. خدا کی رضا کے لیے جنازے کون پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا غریب آدمی تھا کہ اس کے کفن دفن کے لیے بھی ہم نے فنڈنگ کی ہے, چندہ کیا ہے, اور اسی سے تجھے قبر کی مزدوری دی ہے. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں نے ایک بندے سے کہا, میں نے کہا یہ تو معلوم ہوا غریب تھا اس لیے تھوڑے لوگ آئے, لیکن یہ بتاؤ اس کا کردار کیسا تھا؟ تو وہ کہنے لگے سن اللہ کی عزت کی قسم, یہ پیسوں کا غریب تھا, سجدوں کا غریب نہیں تھا. یہ دولت کا غریب تھا مگر تلاوت کا غریب نہیں تھا. یہ گلیوں میں چلتے ہوئے بھی محمد عربی پہ درود پڑھتا رہتا تھا, مسجدوں میں ٹھکا رہتا تھا. یہ 5 وقت کا نمازی تھا, سجدوں کا غریب نہ تھا. میں سمجھ گیا اسی سبب سے اسے 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی مل رہی ہے. میں نے مزدوری واپس کر دی. میں نے کہا نہیں, کیونکہ میں جان چکا تھا رب کا پیارا آیا ہے. مزدوری واپس کر دی. وہ دفن کر کے چلے گئے. میں پھر درخت کے نیچے انتظار میں. کچھ وقت گزرا, کچھ لوگ آئے, انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی. وہ کہتا ہے میں پہلے سے بھی بڑھ کر حیران ہوا. کیوں کہ اس جنازے میں صرف وہ 4 بندے تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی, 5واں بندہ ہی کو نہیں آیا تھا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ کون مر گیا ہے؟ وہ اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے. تو وہ کہنے لگے یہ ہمیں بھی نہیں معلوم یہ کون ہے, یہ پردیس میں مرا ہے, پردیسی ہے. ہم نے مسلمان سمجھ کے کفن دفن کا اہتمام کیا, یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے, مگر میں جانتا ہوں کون ہے. یہ محمد عربی کا کوئی سچا غلام آیا ہے, یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے جسے حد نظر تک وسیع مل رہی ہے. میں جانتا ہوں یہ کون آیا ہے, یہ کوئی محمد عربی کا پیارا آیا ہے, یہ رب کا ولی آیا ہے جسے حد نظر تک وسیع مل رہی ہے. اس کی مزدوری بھی میں نے واپس کر دی. وہ دفن کر کے چلے گئے. وہ کہتا ہے میں پھر درخت کے نیچے انتظار میں تھا کہ ایک جنازہ آیا. اس جنازے کے پیچھے امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, چھوٹے بڑے سب اس جنازے میں شامل تھے, ہر خاندان کے لوگ اور ہر پیشے کے لوگ. اور جو میت تھی نا اس کے اوپر ویلوٹ کی چادر پڑی تھی, مخمل کی چادر, اور پھولوں سے لدی ہوئی تھی. انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خرید لی. جب وہ خرید چکے تو میں نے ایک بندے کو الگ کیا. میں نے کہا یار یہ کون مرا ہے جس کے لیے یہ قبر خریدی گئی ہے؟
تو وہ کہنے لگے یہ ایک امیر کی بیگم مر گئی ہے، امیر کی بیگم مر گئی، یہ اس کے لیے قبر خریدی ہے۔ میں نے کہا اس کا کردار کیسا تھا؟ انہوں نے کہا گھر میں دولت تو تھی، نبی کی شریعت نہ تھی، پیسہ تو تھا مگر پیشانی میں سجدے نہ تھے، ان کے گھر کی الماری میں قرآن بند رہتا تھا، کبھی کھلا نہیں تھا، یہ خود بھی غافل تھی، میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھرتی تھی، اس کی سہیلیاں بھی غافل تھی۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے عمر بن مسلم اس دن میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی کہ دنیا میں تم چودھری ہو، ملک ہو، راجے ہو، جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، صدر ہو، وزیر ہو، جو بھی ہو، لیکن یہاں قبرستانوں میں زمین کے اندر یہاں ذات نہیں پوچھی جاتی، یہاں عہدے اور پوسٹ نہیں پوچھی جاتی، یہاں چلتی ہے تو صرف کملی والے کی غلامی چلتی ہے، صرف مدینے والے کی چاکری چلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، یہاں ذات پات نہیں دیکھی جاتی، یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے صرف محمد عربی کی غلامی چلتی ہے، دیکھا جاتا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، اس کے تن پر سنت مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، وہاں مدینے والے کی غلامی چلتی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، حضور نے کسی وزیر کی بات نہیں کی، کسی وڈیرے کی بات نہیں کی کہ کوئی وزیر مر جائے، کوئی ڈاکٹر انجینئر مر جائے، کلاسمان افیسر مر جائے، کسی کی بات نہیں کی، فرمایا جب قرآن والا فوت ہوتا ہے، جب قرآن پڑھنے والا فوت ہوتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا کر جب میت لے جاتے ہیں نا قبر کی طرف، تو اللہ رب العزت قبر کی مٹی کو آواز دیتا ہے، ابھی اس کی میت قبر میں نہیں رکھتے، حدیث رسول ہے مٹی کو آواز آتی لا تاکلی لحمہ، خبردار قبر کی مٹی جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ قبر کی مٹی اللہ کو جواب دیتی کہ تیرا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گی، یا یہ جواب دیتی کہ مولا مجھے معلوم ہو گیا تیرے حکم کے بعد کہ تیرا کوئی پیارا میرے اندر آ رہا ہے، اس کا جسم نہیں کھانا تو میں نہیں کھاؤں گی، یہی دو جواب بنتے تھے نا۔ لیکن قبر کی مٹی پلٹ کے اللہ کو کیا جواب دیتی؟ حدیث سنیے، وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں کھاؤں گی اب تیرا حکم آ گیا تو پتہ چلا، وہ کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔